دیکھیں اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے. 22 کروڑ میں سے 16 کروڑ کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا, پنجاب, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. تو آپ پلان کر رہے ہیں ایک لانگ مارچ. کم از کم مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں نکال پائیں گے. لوگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے, بجائے اس کے باوجود کہ کچھ نہیں پتا کہ خان صاحب نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہونا ہے, خان صاحب کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے. لوگ آپ کی بات مان رہے. تو خدا نخواستہ اب یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی نوعیت کیا ہوگی. آپ پورا ملک کو جام کریں گے. اسلام آباد تو میرے 27 کلومیٹر کا اسلام آباد کے اپنے یہاں پہ اپنی سیٹیں ہیں آپ کی, اس کو آپ ود نو ٹائم اس کو لاک ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں. تو یس آپ نے ابھی تک یہ پلان اپنے پاس رکھا ہوا کلوز ٹو یور چیسٹ, بٹ اسٹل پیپل وانٹ ٹو نو. پرابلم پتہ کیا, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 50 سال سے یہ قوم مجھے جانتی ہے. میں باہر بھی کمائی کی لیکن سارا کچھ بیچ کے پاکستان, کیونکہ میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستان سے باہر رہ سکتا ہوں. حالانکہ میرے بچے باہر ہیں, میری شادی بھی باہر ہوئی, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا یہ ہمیشہ میرا ملک تھا. لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے ایک غدار, ایک ملک دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو آج مجھے کیا گیا. ہمارے اس ملک کے اندر یعنی پاکستان میں جب سے میں گورنمنٹ سے گیا ہوں, جو میں نے جس طرح دیکھا ہے, میرے فون ٹیپ, میں اس سے پہلے میرے نوکروں کو رشوت دے کے میرے گھر کا انفارمیشن, یعنی جو گند اچھالا گیا علیحدہ, میڈیا میں مجھے بلیک آؤٹ کیا گیا, میرے لوگوں پر ظلم, میں کبھی نہیں, جو اعظم سواتی سے انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ یعنی اس ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے. جو ایک 75 سال کے آدمی سے, جس کے بچے سامنے تھے, اس کے پوتا اور پوتی 4 اور 8 سال کے, ان کے سامنے اس کو جو کیا ہے, یعنی ان لوگوں کو اگر ہم معاف کریں گے نا, یہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کہ اس طرح کا ظلم ننگا کر کے اس کو مارا. یعنی اس سے پہلے گل کو بالکل وہ ننگا کر کے مارا. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میرے ملک میں یہ ہوگا. یا تو ہونا کہ ہمارا کوئی میرا پیسہ باہر پڑا ہو, میں وہ کوئی شیریں مزاری کو بھی میمو گیٹ ہو, یا کوئی وہ جو ڈان لیکس ہو, یعنی ہم غداری کر رہے ہوں. جب ان کو میرا پتہ ہے جس طرح میرے خلاف ایکشنز لیے گئے اور جو مجھے ٹریٹ کیا گیا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس ملک کے اندر یعنی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور میں یہ اب سارا سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم نے اپنے لوگوں سے کرنا ہے ملک میں, کہ ان چوروں کو قبول کروانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا, میں کبھی ان چوروں کو قبول نہیں کروں گا. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے ذلیل کر کے لوگوں کو یہ مان جائیں کہ یہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی غلامی سے بہتر موت ہے. اگر ہم نے ان کے نیچے رہنا نا, اسے بہتر مار جاؤ. تو میں تو یہ لانگ مارچ ایک میری حقیقی آزادی کا ایک حصہ ہے, یہ رکنے نہیں لگی. یہ اس ملک کو جب تک اگر ہم نے اس کو بچانا ہے نا, یہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یہ پوری طرح آزاد نہ ہو. آزاد کا مطلب جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو ہماری عدالتیں پروٹیکٹ کریں, انصاف ملے. یہ نہ ہو طاقتور کے لیے این آر او اور کمزور بیچارہ جیلوں میں سڑا. جب تک ایک انصاف کا نظام, پروٹیکشن نہ ہو, ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, بجائے یہ کہ جس کا دل کرے جو مرضی کرے. ایک جو قانون کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اعظم سواتی سے کیا ہے, یہ قانون کے اوپر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا. یہ قانون کے کون سے قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے آدمی کو جا کے ایجنسیز کے حوالے کر دیں, وہ جا کے اس کو ننگا کر کے مارے؟ کون سا قانون اجازت دیتا؟ اور پھر پروٹیکشن بھی کوئی نہیں ہے. آزاد تب ہوں گے, اور میں آزاد ملکوں کو دیکھا ہوا, برطانیہ میں رہا ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے وہاں شہریوں سے یہ حرکتیں کرے. اس لیے وہ ملک آگے ہیں. ہم کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتے جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوتا. دیکھیں مدینہ کی ریاست میں کیوں بات کرتا ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. خوشحالی بعد میں آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. پہلے انہوں نے ایک لوگوں کو آزاد کیا انصاف دے کے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. جب آپ ملک کے اندر یہ طبقاتی قانون بنا ہوا ہے, ڈاکو لوٹ کے ملک این آر او لے کے اور وی آئی پی پھر رہے ہیں ملک کے اندر, اور بیچارہ عام آدمی کو انصاف نہ ملے, کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی.